اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تھوڑی رات اور اپنے جسم کو آرام بھی دو، اور اگر تم نے اس کو جلا کر اس کو تکلیف میں ڈال کر کے رکھا تو پھر یہ جسم بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے۔ ہاں ہمیں انصاف اسلام نے یہ سکھایا، اپنے جسم کے ساتھ یہاں تک بھی انصاف ہے۔ جو چیزیں تمہارے جسم کی ضروریات تھیں اس کو روک نہیں سکتے تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں ہلاکت کیا، اپنی گٹکا کھا 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 کر کے پورا منہ سڑ گیا۔ یاد رکھنا تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا؟ تم یہ سوچتے ہو کہ میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں کچھ بھی کر لوں، قیامت کے دن تمہاری یہ جبڑے تمہارے خلاف بولیں گے کہ مولا اس نے تیری نافرمانی میں مجھے جلا کر خاک کر دیا۔ کسی بھی چیز کی لمٹ ہے، میں تو گٹکے کی بات کر رہا ہوں، کھانا ہی صحیح، چلو گٹکا چھوڑو، حلال کھانا ہی، چاول ہی اتنا کھایا کہ پیٹ پھٹ گیا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم نے اپنے جسم پر ظلم کیا، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا۔ آپ دیکھ رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کیا شکایت لے کر کے آئے؟ میرا اونٹ بدک گیا ہے۔ اونٹ جب سرکش ہوتا ہے نا جلدی قابو میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا۔ وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو واقعی وہ اونٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ ڈر گئے۔ جب اونٹ سرکش ہوتا ہے تو انسان کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا سب ہٹ جاؤ، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ حضور آگے چلنے لگے، صحابہ ڈر گئے کہ اونٹ سرکش ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے وہ سرکش اونٹ کے سامنے تک آ گئے۔ صحابہ پیچھے سے ڈر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جانور مجھے ایذا نہیں دیتا۔ اللہ کے نبیوں کو جانور ایذا نہیں دیتے۔ اب قریب آئے تو وہ اونٹ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس اپنا سر جھکا دیا اور اپنا منہ چپڑ 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 ہلاتے ہوئے حضور کے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، اس کے بعد بلایا اونٹ کے مالک کو، صحابی تھے، کہا کہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس کو کھانا کم دیتا ہے، تیری ناانصافی کی شکایت کر رہا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کر میرے پاس کہ اس سے اتنا ہی کام لے گا جتنا اس کو کھلاتا ہے، یا اگر کام زیادہ لیا تو کھانا بھی زیادہ دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو انہوں نے اختیار کیا، قبول کیا، کہا کہ ہاں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں اسے کم دیتا تھا اور کام زیادہ لیتا تھا، آج میں توبہ کرتا ہوں میرے آقا، میں انصاف پورا کروں گا۔ اتنا کہا اس صحابی نے، وہ اونٹ خود چل کر کے اس صحابی کے پاس گیا۔ اسلام تو انصاف جانوروں کے ساتھ بھی سکھایا ہے۔ میرے عزیزو، مومن وہ ہے جو انصاف کے ترازو پر پورا اترے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ انصاف خالی کورٹ کچہری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بکی ہوئی چیزیں ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم خود اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ انصاف کرنا سیکھو کہ میں عدل کروں اپنے جسم کے ساتھ، میری عبادتوں کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ۔ اب ایک اور سب سے بڑی ناانصافی میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ صبح مجھے کھانا دیے، دوپہر میں کھانا دیے، رات میں کھانا دیے، پیسے بھی دیے، گھر بھی دیا، سب چیزیں دی۔ دوسرے دن آپ نے کہا کہ آئیے تھوڑا سا کام ہے، میں کہا نہیں آتا تمہارے پاس۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا احسان فراموش آدمی ہے، اس کو اتنا کھلایا بھی، گھر بھی دیا، پیسے بھی دیا، آج ایک بار بلایا آیا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ احسان فراموش۔ اللہ ہمیں احسان فراموش نہ بنائے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنے اندر اتر کر کے سوچو، جو مولا تمہیں ماں کے پیٹ سے اب تک تمہاری تربیت اور پرورش فرما رہا ہے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ماں کے سینے میں تمہارے لیے دودھ رکھ دیا تھا، تمہارا رزق پہلے اس نے بنایا تمہارے آنے سے پہلے۔ ہم تو اپنے گھر آنے والے مہمان کے گھر میں آنے کے بعد کھانا پکاتے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی جب ماں کا حمل 7ویں مہینے میں آتا ہے، دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بچے کے آنے سے 3 مہینے پہلے دودھ کا پروسیس شروع ہو گیا۔ کیوں؟ نیا مہمان دنیا میں آ رہا ہے، اس کے کھانے کا پہلے سے انتظام، جو ہمارے رزق کا 3 ماہ پہلے ہی انتظام کرتا ہے۔ اور پھر جوانی آ گئی، آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے مفت میں اپنی کائنات کی سانسیں ہمیں عطا کی۔ اگر خرید کر کے تمہیں سانس لینا ہوتا، پر ڈے 1 سلنڈر جاتا، تمہارا کتنا خرچہ ہوتا پتا ہے؟ اس نے تمہیں مفت اپنی انعامات دیے، اور پھر اس نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ، بندہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا۔ تم نے ناانصافی کی، کس کے ساتھ؟ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ انصاف پر پورے قائم ہو جاؤ، اپنے ساتھ بھی اور اپنے مولا کے ساتھ بھی۔